ساتھیو السلام علیکم۔ آج ہم گفتگو کریں گے ورب کے متعلق، یعنی فعل۔ فعل کے معنی کام کے ہیں۔ فعل کی تعریف یہ ہے کہ جس سے کسی زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ فور ایگزامپل جیسے راشد آیا، ڈاکٹر گیا، قلم خریدا، بازار گئے وغیرہ۔ یہاں آیا، گیا، خریدا، گئے، یہ ساری چیز فعل ہے۔ فعل کے معنی کے اعتبار سے 10 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فعل لازم، نمبر 2 فعل متعدی، نمبر 3 فعل معروف، نمبر 4 فعل مجہول، نمبر 5 فعل مثبت، نمبر 6 فعل منفی، نمبر 7 فعل مفرد، نمبر 8 فعل مرکب، نمبر 9 فعل تام، نمبر 10 فعل ناقص۔ اب آئیے ہم اس 10 قسموں کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ 10 قسموں کی تعریف میں سے اگر جو آپ کو 5 قسموں کی تعریف یاد ہو گئی تو آٹومیٹک 10 قسمیں کی تعریف یاد ہو جائے گی، کیونکہ 5 کا اپوزٹ ہے 5 ہے۔ نمبر 1 فعل لازم، وہ فعل ہے جو اپنے فاعل کے ساتھ مل کر پورا معنی دیتا ہو۔ دیکھیے فاعل کے معنی کرنے والے کہتے ہیں۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو اپنے فاعل کے ساتھ مل کر پورا معنی دیتا ہو اور اپنے معنی کو پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے لفظ کا محتاج نہ ہو، جیسے سلیم گیا۔ اب یہاں صرف سلیم آتا تو ایک محتاج ہوتا، لیکن یہاں فعل لازم کہتے ہی اسی ہے جس میں کہ مکمل معنی دیتا ہو۔ سلیم گیا تو یہ کسی کا محتاج نہیں، محمود سویا، راشد جاگا، ارشد اٹھا وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2 فعل متعدی، وہ فعل ہے جو اپنے معنی کو پورا کرنے کے لیے فاعل کے علاوہ کسی دوسرے لفظ کا بھی محتاج ہو۔ دیکھیے ایک سیدھا اس کا یہ اپوزٹ، جیسے سلیم کولکتہ گیا، محمود کھاٹ پر سویا، راشد پلنگ پر سویا وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 3 فعل معروف، وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل معروف ہو، جیسے مسعود جاگا، ارشد اٹھا وغیرہ۔ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے رات کو جاگا، دن کو اٹھا وغیرہ وغیرہ۔ فعل مثبت، اگر فعل سے کسی کام کا ہونا ظاہر ہو۔ نمبر 5 فعل مثبت، اگر فعل سے کسی کام کا ہونا ظاہر ہو تو اسے فعل مثبت کہتے ہیں، جیسے کھایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ظاہر ہو رہا ہے، سویا ایک ظاہر ہو رہا ہے، کھیلا ظاہر ہو رہا ہے۔ اب فعل منفی، اگر فعل منفی اس فعل کو کہتے ہیں کسی کام کا نہ ہونا ظاہر ہو تو اسے فعل منفی کہیں گے۔ فعل منفی کسے کہیں گے؟ جس میں کسی کام کا نہ ہونا ظاہر ہو اسے فعل منفی کہتے ہیں، جیسے نہ کھایا، نہ سویا، نہ کھیلا، نہ کودا، نہ جاگا وغیرہ وغیرہ۔ فعل مفرد، یعنی سنگل ورڈ کو مفرد کہتے ہیں، تو وہ فعل ہے جو ایک لفظ ہو، یعنی سنگل ورڈ ہو، جیسے کیا۔ اب کیا اس کے معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا، اس لیے لیا، کیا اور لیا اور دیا یہ سنگل ورڈ ہے، مفرد ہے، تو بات سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے فعل مفرد کی تعریف کیا ہو گئی؟ وہ فعل ہے جو ایک لفظ ہو، جیسے کیا، دیا، لیا وغیرہ وغیرہ۔ فعل مرکب، وہ فعل ہے جو 2 لفظوں سے مل کر، مرکب کہتے ہیں ملے ہوئے الفاظ کو، تو فعل مرکب وہ فعل ہے جو 2 لفظوں سے مل کر بنا ہو، جیسے روٹی کھایا، اب روٹی ہوتا تو روٹی کا معنی نہیں سمجھ میں آ رہا، تو روٹی کیا ہے؟ روٹی کھایا، تو بات سمجھ میں آ گئی۔ شربت پیا، دودھ پیا، دہی کھایا، بات سمجھ میں آ گئی۔ نمبر 9 فعل تام، وہ فعل ہے جو اپنا معنی خود دیتا ہو۔ فعل تام کے معنی مکمل کرنے کا آتا ہے۔ فعل تام وہ فعل ہے جو اپنا معنی خود دیتا ہو، جیسے ارشد گیا، اختر بیٹھا، ارشد گیا، اختر بیٹھا، عبد الرحمن بیٹھا وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 10 فعل ناقص، وہ فعل ہے جو اپنا معنی پورا نہ دیتا، فعل ناقص کہتے ہیں دم بریدہ الفاظ کو، یعنی جو ادھوری بات ہو اس کو کہیں گے ناقص۔ تو فعل ناقص وہ فعل ہے جو اپنا معنی پورا نہ دیتا ہو، جیسے کیا تھا، اب کیا تھا بات سمجھ میں نہیں آئی، سکا تھا بات سمجھ میں نہیں آئی، تو اسی لیے اس کو کیا کہیں گے؟ فعل ناقص کی تعریف کیا؟ وہ فعل جو اپنا معنی پورا نہ دیتا ہو اسے فعل ناقص کہیں گے، جیسے کیا تھا، سکا تھا، جگہ تھا، اب کون جگہ تھا، کھایا تھا، اب کون کھایا تھا وغیرہ وغیرہ۔ انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ملیں گے۔